ہمارے اسلامک دنیا یوٹیوب چینل کے پروگرام آن لائن مفتی میں مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ عام طور پہ جانتے ہیں سائنس یہ بولتا ہے کہ بھوت وغیرہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر حال آ گیا ہے یا پھر کچھ بھی مطلب بلائیں آ گئی، جو بھی آ گیا ہے، پھر اس کا تو حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں عجیب عجیب سی، سر پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی 2 3 4 طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. تو کیا اس میں شریعت کیا بولتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کسی کے اوپر کوئی آثار آ جائے یا تو پھر بھوت وغیرہ جن جنات آ جائیں؟ اس کے لیے ہمیں بتائیں. دیکھیے، آپ کے سوال میں کئی چیزیں مکس ہیں. جی. بھوت وغیرہ یہ الگ چیز ہے، جنات ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو حال آنے والی آپ نے بات کی یہ الگ چیز ہے. یہ سب الگ الگ کنڈیشنز ہیں. سائنس کا معاملہ سائنس جانے. جنات جو ہیں ان کا وجود بے شک ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایک بندے کو یہ ایمان رکھنا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے یہ ضروریات دین میں داخل ہے، یعنی یہ اعتقاد کا حصہ ہے. جس طرح سے ہمیں یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق، ویسے ہی ہمیں یہ ماننا بھی ہوگا اسلام کے دائرے میں کہ جنات بھی اللہ کی ناری مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے. انسانوں سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے. قرآن پاک میں پوری سورہ جن موجود ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنات نے فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، اور وہ تلاوت سن کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اب آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں جو ہوتا ہے، تو اس پرابلم کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ بیماری جو ہوتی ہے وہ عورتوں میں زیادہ نمایاں پائی جاتی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو توہم پرستی ہے. توہم پرستی کا مطلب وہم و گمان کا شکار ہو کے انسان اس طرح کا کام کرنے لگتے ہیں. اور دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی اس میں آڑے آتے ہیں. اور تیسری وجہ اس میں پرہیزگاری کی کمی بھی ایک بڑا روڑا بنتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایسا مانا جاتا ہے جیسے کہ کسی انسان پر کوئی سایہ آ گیا، تو یہ جو سایہ آنے والی بات ہے یہ تو بالکل فرضی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سایہ سے کیا مراد؟ یعنی کسی لوگ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی سواری آ گئی اور اس طرح سے ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کی تو کوئی حقیقت نہیں. شریعت مطالعہ اس کا انکار کرتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ فرضی چیز ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کا سایہ کسی پر آئے. ہاں، خبیث روحیں کسی انسان کو وقتی طور پر تھوڑا پریشان کر سکتی ہیں، یا جنات کسی انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیں اور وہ اپنا نام کچھ بھی بتلا دیں اور پھر کچھ بھی ایکٹنگ کرنے لگ جائیں، یا 2 4 باتیں بتلا دیں جس پر لوگ بڑا اعتبار کرنے لگتے ہیں، اور یہ تمام پرستی کا نتیجہ ہے. ایک آدمی نے 2 باتیں بتلا دی، پورا مجمع وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. شیطان کا تو بنیادی کام ہی یہی ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے شیطان کا ذکر انسان کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا. جنات کا پہلے ذکر ہوا اور انسانوں کا بعد میں ذکر ہوا. یہ شریر زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں. اور الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یعنی جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے اندازی کرتا ہے، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو. تو یہ ہوتے ہیں. یعنی مفتی صاحب کی جنات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے. بہت کم اچھے ہوتے ہیں، بڑی تعداد ان میں بروں کی ہوتی ہے. جیسا کہ بہت سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد بروں کی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ کسی کے اوپر کچھ سایہ وغیرہ آ گیا، پھر وہ جو کچھ بھی مطلب بہت سا فیوچر وغیرہ بتا دیتا ہے کہ آپ یہ بن جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا. وہ میں نے بتایا دیکھیے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اس میں لیپا پوتی اور جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ سب جنات کا کام رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنات شریر ہوتے ہیں. اہل کفر کی اس میں بڑی تعداد ہوتی ہے. فسق و فجور تو عام طور پر پایا جاتا ہے. تو ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیں. تو اس کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ تمام پرستی کا شکار بنا لیتے ہیں. پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، ایک آدمی 2 باتیں فیوچر کی کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم پر فلاں نے یہ کروایا، فلاں نے یہ کروایا، 2 گھروں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا. یہ تو شیطانی کام ہے. اسی طرح سے ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، اچھے باتیں کم، بری باتیں زیادہ. آپ ہمیشہ یہ بات نوٹ کریں گے. خیر، اب ہمیں اس پرابلم سے زیادہ اس بات پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. تو اس کے سولوشن کے تعلق سے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا.
پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھیں کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی بھی شریر طاقت نہیں رکھتی. بے شک. سیکنڈ بات، جو انسان اپنے آپ میں پرہیزگار ہوتا ہے اس کی پرہیزگاری کا مقابلہ بھی کوئی شریر طاقت نہیں کر سکتی. اب ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ سنت کا صحیح طور پر پابند ہو جائے، بفضلہ تعالیٰ وہ تمام بیماریوں سے آٹومیٹکلی محفوظ ہو جائے گا. میری مراد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جب بندہ استنجا خانے کے لیے جائے تو استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے پروردگار، خبیث جنات سے اور خبیث مؤنث جنات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جنات اور ان کی جو نر ہوتی ہیں، ان سے مادہ جو ہوتی ہے، ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو استنجا خانے ہوتے ہیں وہ ان کا بڑا مسکن ہوتے ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، گندی جگہوں پر رہتے ہیں. اسی طرح سے سوراخ میں پیشاب کرنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، وہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. رات کی تنہائی میں ایک بندے کو اکیلا نکلنے سے منع کیا گیا. احسن الریاض آداب دعا میں علامہ نقی علی خان نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. رات کی تنہائی میں کوئی بندہ اکیلا نہ نکلے، اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے مغرب کے بعد میں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بالخصوص درختوں کے نیچے نہ لے جایا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے دعا تعلیم کی گئی ہے ہمیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے میں اپنے کھانے کا آغاز کر رہا ہوں، جس کا نام لینے کے بعد میں زمین و آسمان کی کوئی مخلوق تکلیف نہیں پہنچا سکتی. تو جنات جو کہ انسان کے سخت دشمن ہیں، ان شیطان للانسان عدو مبین، ان کا منشا اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جتنا زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکے پہنچائی جائے. تو اس کے لیے وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے احادیث کریمہ میں پہلے سے نسخے میں بتلا دیے گئے ہیں. اگر کوئی بندہ کھانے سے پہلے دعا پڑھ دیتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہوا ہو تو اس پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، انہوں نے کھا لیا، بعد میں اطلاع ملی کہ آپ کے کھانے میں زہر تھا. آپ فرماتے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو اللہ کے رسول نے بتلائی. تو اس طرح سے احادیث کریمہ میں یہ نسخے بتلائے گئے. یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ رات میں سوتے وقت جب ہم اپنا کمرہ بند کریں، دروازہ بند کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں. ایسا ہوتا ہے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے بسم اللہ پڑھ کے ہم بند کرتے ہیں تو اب شیطان کا راستہ وہاں کے لیے بند ہو جاتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے رات میں پینے کا جو پانی ہوتا ہے اسے کھلا چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے. رات میں گھر میں دیا جلا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بجھا دینا چاہیے. پرانے زمانے میں جو دیے ہوتے تھے آگ کے. تو یہ تمام تعلیمات، ان تمام تعلیمات کے پیچھے ہماری حفاظتوں کے ہزار پہلو تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ جنات جیسی عظیم بیماری سے حفاظت بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سوراخوں میں پیشاب کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ محفوظ نہیں رہ پاتے. جو لوگ منہ اٹھا کے نہ کوئی سر ڈھانپنے کا پتہ ہے، نہ کوئی دعائیں انہیں یاد ہوتی ہیں، نہ یہ لحاظ کر پاتے ہیں کہ استنجا خانے میں پہلے دایاں قدم رکھنا چاہیے، بایاں قدم رکھنا چاہیے، دھڑلے سے کام کر گزرتے ہیں، کئی بار وہ بھی بلاؤں کے شکار ہو جاتے ہیں. رات کی تنہائیوں میں جو لوگ اکیلے گھومتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام احادیث کریمہ میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اگر بندہ سنت کے مطابق چلتا رہے اور اس کا ایمان و یقین مضبوط ہو تو پھر کوئی بھی طاقت ڈائریکٹ انسان پر اٹیک نہیں کر سکتی. اور یہ بات انسان کو ہمیشہ دل و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ شریر طاقتیں ضرور ہیں لیکن انسان سے گھبراتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. کوئی بھی جنات ڈائریکٹ ایک انسان پر اٹیک نہیں کرتا، بلکہ پہلے وہ آزماتا ہے کہ میرا شکار یہ انسان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں، اگر تنہائی میں کوئی رات کی تنہائی میں رات 12-1 بجے کے آس پاس کوئی انسان گھومتا ہو تو وہ دیکھے گا کہ کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا قد اسے نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی گھبراتا ہے تو اس پہ اٹیک کر جاتا ہے. لیکن اگر وہ انسان اتنے لمبے قد کو دیکھ کر کے گھبرائے نہیں بلکہ وہیں پر لا حول پڑھنا شروع کر دے یا وہیں پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے تو وہ انسان یہ نوٹ کرے گا کہ وہ جو لمبا چوڑا قد تھا، ایک جثہ تھا، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے یا دھواں بن جاتا ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو پہلے نظر آتا ہے وہ انسان کو ناپتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہے
یا ڈرپوک ہے یا بزدل ہے یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے، وہ غیر داں تو نہیں ہوتے. تو آزما لیتے ہیں، جب انہیں ثابت ہو جاتا ہے، باور ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ کھوکھلا ہے، تو پھر حملہ کر دیتا ہے اور انسان شکار ہو جاتا ہے، اس کی عقل چلی جاتی ہے، عقل پہ قبضہ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، بہت سارے نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر میں آپ دیکھیں گے کئی مزارات پہ جا کر کے نوجوان دہاڑے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں. نوجوان عورتیں بالخصوص ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ پاکی اور ناپاکی کا عورتیں کم خیال رکھ پاتی ہیں. قدرتی طور پر جتنے دنوں ناپاک ہوتی ہیں وہ اس میں ان کی مرضی نہیں چل سکتی، لیکن اس بات کا تو اہتمام ایک خاتون کر سکتی ہے کہ جیسے ہی پاک ہو جائے قدرتی طور پر تو اب غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کے پاک صاف رہے، صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے، پھر دیکھے کہ کون سی طاقت اس پر حملہ ہو پاتی ہے. بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت جن گھروں میں پابندی کے ساتھ ہوتی ہے ان گھروں کا اللہ کے فضل و کرم سے عام طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے پاک لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن میں ناپاک لوگ رہتے ہیں یا جن گھروں میں کتے رکھے جاتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جنات کو اٹیک کرنے کا بڑی آسانی کے ساتھ موقع مل جاتا ہے. تو ہم تو نچوڑ کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ سنت کا، شریعت کا، پرہیزگاری کا اپنے آپ کو پابند بنا لے، آٹومیٹکلی ان تمام بیماریوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے. نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کوئی آسم اس پر اثر انداز ہو پائے گا، اور نہ کسی تیسری چیز کی اسے ضرورت پڑتی ہے. یہ نیچرل راستہ ہے. شکریہ، جزاک اللہ.